میں روتے ہوئے ہانپتی ہوئی مسلسل دعا کر رہی تھی کہ میرا شوہر صحیح سلامت ہو، اسے کچھ نہ ہو۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ رکشے والا بھی رکشہ اس قدر دھیرے چلا رہا تھا کہ میں مزید بے چین ہونے لگی۔ میں سسک کر اپنے سسر سے کہنے لگی کہ چچا اسے کہیں نہ رکشہ تیز چلائے، وہ ہسپتال میں اکیلے ہوں گے، کیا پتہ کس چیز کی کب ضرورت پڑ جائے، کہیں کوئی انہونی ہی نہ ہو جائے۔ میرے ذہن میں کئی اندیشے تھے۔ سسر نے مجھے کندھوں سے تھاما اور حوصلہ دیتے ہوئے بولے، مت رو بیٹی، حوصلہ رکھو، شہباز جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ میں روتے ہوئے سر ہلا گئی۔ جیسے تیسے وہ رکشہ ایک عمارت کے باہر آ کر رکا۔ آس پاس ہر سو گھوپ اندھیرا تھا۔ سسر نے رکشہ رکوایا اور مجھے اترنے کا کہا۔ میں فوراً رکشے سے اتری اور آس پاس نظر دوڑائی تو یہ ایک سنسان سی جگہ تھی۔ روشنی کے نام پر ایک عدد بلب کہیں دور جگمگا رہا تھا۔ دل میں خوف سا اٹھا، دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجیں، مگر فی الحال تو سارا دھیان شوہر کی جانب تھا۔ سسر نے فوراً میرے ہاتھ پر پیسے رکھے اور بولے، بہو تم جلدی سے اندر جا کر یہ پیسے ڈاکٹر صاحب کو دو، وہ شہباز کا آپریشن شروع کریں، میں جلدی سے اور پیسوں کا انتظام کر کے لاتا ہوں۔ میں نے فوراً خیالوں سے نکل کر اس چھوٹے سے پیکٹ کو تھاما جس میں سسر نے کہا تھا کہ پیسے موجود ہیں، اور لے کر ہسپتال کی جانب دوڑی۔ دکھ اور صدمے سے میری یہ حالت تھی کہ میں یہ بھی نہ دیکھ سکی کہ اس عمارت پر تو کہیں بھی ہسپتال کے نام کا بورڈ تک نہ لگا تھا۔ جو ہی دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا تو میرا سانس وہیں رک چکا تھا۔ یوں لگا جیسے میرا دل دھڑکنا ہی بھول چکا ہو۔ اندر کا تو منظر ہی الگ تھا، یہ کوئی ہسپتال تو بالکل بھی نہ تھا۔ میں گنگ سی کھڑی کچھ سوچتے ہوئے جو ہی پیچھے مڑی تو دو قداور ہٹے کٹے مرد ایک جانب سے نمودار ہوئے، اور پھر میں غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تو شوہر جو کانوں میں ہینڈ فری لگائے گانے سن رہا تھا، مجھے غصے میں دیکھ کر فوراً میری جانب دیکھنے لگا۔ میں منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ کتنے آرام سے وہ آنکھیں موندے بیٹھا ہوا گانے سن رہا تھا، جبکہ میں اس گرمی میں کب سے کچن میں ہانڈی بنا رہی تھی۔ پچھلے 3 گھنٹے سے میں کچن میں موجود تھی۔ پہلے سسر کے لیے پرہیزی کھانا بنایا تھا اور پھر شوہر کی فرمائش پر اس کے لیے کوفتے بنائے تھے۔ اس کے بعد سسر نے جب پرہیزی کھانا دیکھا تو کہنے لگے، بہو آج دل کچھ مسالے دار کھانے کو چاہتا ہے، تم ایسا کرو میرے لیے آلو کی بھجیا بنا دو، اور اگر ہو سکے تو آلو کے پراٹھے بنا دینا مکھن لگا کے۔ میں جو پہلے ہی شدید گرمی میں کھڑی کھڑی ہلکان ہو رہی تھی، سسر کی بات سن کر فوراً وہ کھانا سائڈ پر رکھ کر بھجیا بنانے کی تیاریوں میں لگ گئی۔ مگر جب تک میں سب کچھ کچن سے نپٹا کر باہر آئی تو گرمی کی شدت سے میرا برا حال تھا۔ گھر میں ایک عدد روم کولر موجود تھا۔ جو ہی آگے بڑھ کر ایئر کولر چلایا تو سسر بڑبڑاتا ہوا اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ میں جو ابھی ابھی ٹھنڈی ہوا کے نیچے بیٹھی سکون سے آنکھیں موندے ہوئے صوفے پر نیم دراز تھی، اچانک سے ایئر کولر بند ہونے پر غصے سے واپڈا والوں کو گالیاں دینے لگی۔ میں نے سمجھا تھا کہ شاید بجلی چلی گئی ہے، مگر جب سسر کو کھڑا دیکھا تو زبان کاٹ کر رہ گئی۔ سسر سخت نگاہ مجھ پر ڈال کر کہنے لگا، بہو پچھلے ماہ ہمارا 15,000 بل آیا تھا، اس مہینے میں نے کہہ رکھا ہے کہ کوئی بھی فضول چیزیں نہیں چلیں گی، مگر اس کے باوجود تم ایئر کولر لگا کر بیٹھ گئی ہو۔ میں تو خاموشی سے سسر کا منہ تکتی رہ گئی اور پھر بولی کہ کچن میں کام کر کے میں ہلکان ہو چکی ہوں، 2 منٹ کے لیے ہی تو چلایا تھا، جب میری طبیعت بحال ہوتی تو میں بند کر دیتی۔ مگر سسر نے تو کولر کو گھسیٹ کر اپنے کمرے میں جا رکھا اور پھر آن کر کے مزے سے لمبی تان کر لیٹتے ہوئے بولے، اچھا بہو میرے پراٹھے یہیں دے جانا، بار بار تپش میں باہر نکلنا نہیں ہوتا۔ میں تو سر تا پیر بھن کر رہ چکی تھی۔ جب شوہر کو یہ بتایا تو وہ کہہ کے لگانے لگا۔ اس کا ہنسنا دیکھ کر مجھے مزید غصہ آنا شروع ہو گیا تھا۔ ایک تو میں اسے بے بسی سے کچھ سنا رہی تھی اور وہ آگے سے ہنس رہا تھا۔ شوہر کہنے لگا، کوئی بات نہیں، جب ابا گھر سے جائیں گے تب تم چلا لینا ایئر کولر، تم جانتی تو ہو ان کو، وہ ایسے ہی عادات کے مالک ہیں، تم ادھر پنکھے کے نیچے بیٹھو۔ میں نے منہ بناتے ہوئے کہا، یہ پنکھا تو ٹھنڈی ہوا کی جگہ انگارے برسا رہا ہے۔ بہرحال سسر ہمارے گھر کے بڑے تھے اور کافی کنجوس بھی تھے۔ میرے شوہر کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ ہم آرام و آسائش کے ساتھ زندگی بسر کر سکتے تھے، مگر میں جب بھی اپنے شوہر سے کوئی فرمائش کرتی تو فوراً سسر بیچ میں اپنی بات رکھتے ہوئے کہتے کہ فلاں چیز گھر میں موجود ہے، پہلے اسے تو استعمال کر لو، آخر کیوں تم فضول خرچی کرتی ہو۔ ہر بار سسر کا ٹوکنا پہلے پہل تو میں برداشت کرتی رہی، مگر دھیرے دھیرے مجھے غصہ آنے لگا۔ اب ایسی بھی کیا کنجوسی تھی۔ بہرحال میں چپ کر گئی۔ میری شادی کو 4 ماہ ہو چکے تھے
اور ان 4 ماہ میں ہی میرے سسر نے ساس کی کمی پوری کر دی تھی۔ میری ساس تو میری شادی سے پہلے ہی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ میں نے بہت سن رکھا تھا کہ ساس سخت مزاج ہوتی ہے، بھلے ہی نرم سے نرم دل عورت بھی ہو، مگر جب وہ ساس بنتی ہے تو ایک نہ ایک دفعہ وہ اپنی ساس کے بدلے اپنی بہو سے ضرور لیتی ہے۔ میں بھی بہت ڈرا کرتی تھی، مگر جب شہباز سے میری شادی ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ میری ساس تو اس دنیا سے جا چکی ہے۔ بہرحال میں نے ان کی مغفرت کے لیے دعا تو کر دی، مگر دل ہی دل میں خوش تھی کہ چلو ساس کو تو نہیں سہنا پڑے گا۔ مگر یہاں جو میرے سسر تھے وہ تو ساس سے بھی 2 ہاتھ آگے تھے۔ ہر وقت وہ گھر میں ہی رہا کرتے تھے، بات بات پر ٹوکتے رہتے، اگر گھر کے کاموں میں ذرا سی دیر ہو جاتی تو ڈانٹنے لگتے۔ ہر چیز ان کو بالکل پرفیکٹ چاہیے ہوتی تھی۔ میں تو حیران تھی کہ آخر یہ مرد ہو کر بھلا کیسے ایک ایک چیز پر غور کر لیتے ہیں۔ ہمارے ابا کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ ہم نے آج کپڑے کس رنگ کے پہنے ہیں، مگر یہاں تو ایک ایک چیز کو نوٹ کیا جاتا۔ اگر گھر سے نکلتے وقت میرا ماتھا زیادہ نظر آتا تو سسر کہتے کہ بہو اپنا پردہ ٹھیک کرو، اور میں اپنا سا منہ لے کر رہ جاتی۔ دھیرے دھیرے میں نے گھر میں سکون کی خاطر سسر کی ہر بات پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ وہ جیسے مجھے دیکھنا چاہتے تھے میں ویسے ہی بنتی چلی گئی۔ اب وہ مجھے نہیں ڈانٹتے تھے بلکہ مجھ سے بےحد خوش تھے اور کہتے تھے کہ نورین میری اچھی بہو ہے، یہ بالکل میرے مطابق ہو چکی ہے۔ سسر خوش تھا تو میرا شوہر بھی راضی تھا، اور ان دونوں کو خوش دیکھ کر میں بھی پرسکون زندگی جینے لگی تھی۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرا اور سسر کے رنگ ڈھنگ کو دیکھا تو مجھ پر بےحد عجیب انکشافات ہوئے۔ میرے سسر کوئی 5 وقت کی نمازیں اور صوم و صلات کے پابند نہ تھے، بلکہ اکثر وہ ٹی وی پر پرانے زمانے کی فلمیں گانے لگا کر دیکھتے رہا کرتے۔ جب اس سے دل بھر جاتا تو گھر سے باہر دوستوں کے پاس چلے جایا کرتے، کبھی کبھار ان کو بھی ساتھ ہی لے آیا کرتے تھے۔ پھر وہ سارا دن کھانے پکانے میں گزر جایا کرتا۔ جب ان کے دوستوں یا ان کے خود کے لیے کچھ مرغ مسلم بنایا جائے تو انہیں کوئی مسئلہ نہ تھا، لیکن جیسے ہی میں اپنی فرمائش ظاہر کرتی تو سسر کی بھویں اچک آتیں اور وہ ایک رخت سی نظر ڈال کر کہتے کہ جانتی نہیں ہو اس مہینے کا راشن کس قدر زیادہ آیا ہے، بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ میں بس شوہر کو تکتی ہی رہ جاتی۔ ایک روز جب میں سسر کی غیر موجودگی میں ان کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی تو تبھی الماری کی صفائی کرنے کے دوران ایک گتھی نیچے گری۔ میں نے سمجھا کہ شاید وہ کاغذ ہیں، مگر جب نیچے پلٹ کر کھانستے ہوئے دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ کاغذ نہیں بلکہ پیسے تھے۔ میں حیران ہو کر سٹول سے نیچے اتری اور ان پیسوں کو ہاتھ میں اٹھا کر دیکھنے لگی۔ وہ پیسے 5-5 ہزار کے کئی نوٹ تھے، مگر یہ سسر کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے تھے؟ ان کے پاس تو صرف وہی رقم ہوتی تھی جو ہر ماہ میرا شوہر شہباز دیا کرتا تھا، مگر اتنے پیسے انہوں نے بینک میں رکھوانے کی بجائے یوں الماری کے اوپر کیوں چھپا رکھے تھے؟ میں ابھی سوالیہ نظروں سے کھڑی ان پیسوں کو دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک میرے ہاتھ سے پیسوں کو کسی نے چھین لیا۔ میں نے ہڑبڑا کر جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری رنگت زرد پڑنے لگی، کیونکہ سامنے میرا سسر کھڑا تھا جو مجھے ہی گھور کر دیکھ رہا تھا۔ میں نے بامشکل ہکلاتے ہوئے سسر سے کہا کہ میں کمرے کی صفائی کر رہی تھی تو یہ پیسے الماری سے گر گئے۔ سسر نے مجھے دیکھا اور پھر نرمی سے بولے کہ آئندہ میری مرضی کے بغیر میرے کمرے میں داخل مت ہونا۔ سسر کا لہجہ دیکھ کر میں سٹ پٹا چکی تھی، مگر فوراً کوئی بھی سوال کیے بغیر کمرے سے باہر نکل آئی۔ سارا دن میں اسی سوچ میں گم رہی کہ آخر سسر کے پاس اتنے پیسے آئے کہاں سے تھے۔ شام کو شہباز گھر آیا تو میں نے ان سے اس بارے میں ذکر کیا، جسے سن کر وہ بھی چونک چکا تھا۔ شہباز کہنے لگا کہ نورین، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، ابو کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ سکتے ہیں؟ مگر میں نے اسے یقین دلایا کہ وہ اصلی نوٹ ہی تھے، میں نے خود اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر دیکھے تھے۔ شہباز خود سوچنے لگا اور پھر بولا کہ چلو میں اس بارے میں ابا سے باتوں ہی باتوں میں پوچھوں گا۔ میں نے بھی سر ہلا دیا۔ کچھ روز بعد میں یہ بات بھول گئی۔ سسر کا رویہ بھی اب کافی نارمل ہو چکا تھا، وہ کافی خوش رہنے لگے تھے، اپنے ہی خیالوں میں کھوئے رہتے اور مسکراتے رہتے۔ کئی بار میں نے ان سے پوچھا بھی کیا بات ہے، آپ کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں، مگر وہ کوئی جواب نہ دیتے بلکہ آگے سے مسکرا جاتے۔ اکثر سارا دن گھر سے باہر رہا کرتے اور رات کو ہی گھر واپس آیا کرتے تھے۔ اس کے بعد بھی میں نے کئی بار ان کے کمرے سے نوٹ نکلتے دیکھے تھے، مگر جب بھی شہباز کو بتاتی تو وہ کہتا کہ ابا کے پاس ان کے دوست نے قرض رکھوایا ہے۔ مگر قرض تھا تو الماری میں رکھتے، کسی محفوظ جگہ پر رکھ دیتے، یوں چھپا کر کبھی الماری کے اوپر تو کبھی گلدان میں۔ وہ ان پیسوں کو کیوں رکھ رہے تھے؟
हालांकि मेरे ससुर का बैंक अकाउंट भी मौजूद था। आज सुबह ही मेरा और शहबाज का बहुत शदीद झगड़ा हुआ था और झगड़े की वजह भी ससुर ही थे। मैं बार बार ससुर का नाम लेकर शहबाज से सवाल किया करती थी कि आखिर वो क्यों इतने पैसे अपने पास रख रहे हैं। क्या आजकल के ज़माने का इनको इल्म नहीं? कभी भी ये चोर लुटेरे आकर डाका डाल जाते हैं। इस बात पर आज शहबाज बिफर पड़ा और मुझे डांट कर कहने लगा, आखिर तुम्हें मसला ही क्या है? चाहे वो लाखों या करोड़ों रुपए घर में रखें, तुम्हें मतलब सिर्फ मुझसे होना चाहिए, ना कि उन पैसों से। शहबाज के इस जवाब पर मैं अपना सा मुंह लेकर रह गई, जबकि शहबाज बगैर नाश्ता किए घर से चले गए थे। आज तो उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया था। मैं शहबाज से बेहद मोहब्बत करने लगी थी। आखिर को वो मेरा शौहर था। इसका यूं जाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, मगर शायद मैं ही ज़्यादा सोच रही थी। सारा दिन मैं परेशान सी रही और शहबाज के बारे में सोचती रही। मैंने ही ससुर की बातों को सर पर सवार कर रखा था। वो जहाँ से मर्जी पैसे लाएं, मुझे क्या? यही सोचकर मैं घर के कामों में मसरूफ़ हो गई। शहबाज को कई बार कॉल की, मगर शहबाज ने मेरी एक भी कॉल नहीं उठाई। अब तो मगरिब का वक्त हो चुका था और वो अभी तक घर नहीं आए थे। मैं परेशान हुई। ससुर को बताया तो वो कहने लगे कि फ़िक्र मत करो, मैं इसकी कंपनी की जानिब चक्कर लगा कर आता हूँ। हो सकता है ट्रैफिक जाम होने की वजह से आज लेट हो गया हो। चुनाचे ससुर भी घर से चले गए। मैं यूं ही परेशान बैठी थी जब कुछ देर बाद दरवाजे पर बेतहाशा दस्तक होने लगी। ऐसा लगता था जैसे कोई दरवाज़ा गिराने की कोशिश में लगा हो। मेरा दिल तो वैसे ही खौफ के मारे कांप रहा था। ये दस्तक सुनकर तो मैं परेशान सी होने लगी। मैंने फ़ौरन आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। सामने ससुर हवास बाख्ता से खड़े थे। इनका सांस फूला हुआ था और आंखों में आंसू थे। इनकी ये हालत देखकर मैं परेशान होने लगी और ससुर से कहने लगी कि क्या हुआ आपको? सब खैरियत तो है? आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? ससुर ने मुझे देखा तो फौरन अपने सीने पर हाथ रखकर हाथ रगड़ने लगे और फिर जो बोले वो सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। ससुर कहने लगा कि बेटी जल्दी करो, हमने अस्पताल जाना है। इतना कहकर वो भागकर अपने कमरे में गए और पैसे उठाने लगे। मैं खड़ी इन्हें यकटिक देख रही थी और फिर इनसे सवाल करने लगी कि अस्पताल क्यों जाना है? सब खैरियत तो है? आखिर शहबाज किधर हैं? ससुर ने अफसुर्दगी से मेरी जानिब देखा और फिर बोला कि शहबाज का एक्सीडेंट हो गया है और वो सीरियस हालत में है। डॉक्टर ने कहा है कि इसका ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन के लिए लाखों रुपए चाहिए। मैं ये सारे पैसे लेकर चलता हूँ और बाकी का इंतज़ाम कुछ दोस्तों से मांग कर लूँगा। मेरे तो होश ही उड़ चुके थे। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे सुबह का वाक़या याद आने लगा। आखिर मैं सुबह शहबाज से लड़ी ही क्यों थी? हम दोनों जल्दी जल्दी कदम उठाते टैक्सी ढूंढने लगे, मगर टैक्सी तो ना मिली, अलबत्ता एक रिक्शा ही मिला। ससुर ने वही बुक किया और हम अस्पताल की जानिब जाने लगे। मैं बहुत रो रही थी और रो रो कर दुआएं कर रही थी कि शहबाज खैरियत से हों, इसे ज़्यादा चोटें ना आई हों और अल्लाह ताला इसकी उम्र दराज करें। मैं रोती रोती दुआ मांग रही थी। मुझे रोता हुआ देखकर ससुर मुझे अपने सीने से लगाकर हौसला देने लगे कि बहू मत रो, इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होगा, शहबाज जल्दी ठीक हो जाएगा। बस तुम दुआ करो कि पैसों का इंतज़ाम हो जाए और मेरा बेटा दोबारा से ठीक हो जाए। मैं रोने लगी थी और रो रो कर दुआएं करने लगी। दिल में अजीब व गरीब से वसवसे आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मेरे ज़हन में सवाए अंदेशों और वसवसों के और कुछ भी नहीं था। कुछ देर बाद तंग रास्तों से होते हुए रिक्शा एक जगह पर आकर रुका। मेरे ससुर ने रिक्शे वाले को यहाँ पर रुकने का कहा। वो एक सुनसान सा इलाका था। हर सू गुप अंधेरा था और आसपास कई इमारतें मौजूद थीं। रिक्शे वाले ने हैरत से मेरे ससुर की जानिब देखा और बोला कि बुजुर्गों, यहाँ पर आपने उतरना है? तो मेरे ससुर ने फ़ौरन मुझे कहा कि बहू रिक्शे से उतरो, हमने फ़ौरन अंदर जाना है। मैं भी ससुर की बात मानकर उतरी और आसपास एक नज़र दौड़ाने लगी। चारों तरफ कई इमारतें थीं, मगर वो भी अंधेरे में डूबी हुई थीं। यहाँ पर तो रोशनी के नाम पर सिर्फ एक जर्द बल्ब था जो कहीं दूर हल्का हल्का जगमगा रहा था। मैं रोती हुई ससुर को देख रही थी। इस गुप अंधेरे से मुझे डर भी लग रहा था। उस रिक्शे वाले ने एक नज़र मुझ पर डाली और फिर मेरे ससुर से पैसे लेकर वहाँ से चला गया। मेरे ससुर ने अपने हाथ में वो खाकी लिफाफा जिसमें पैसे रखे थे मुझे पकड़ाकर कहने लगे कि तुम ये पैसे लेकर अस्पताल के अंदर जाओ ताकि डॉक्टर्स पैसे देखकर शहबाज का इलाज शुरू करें। इसके बाद मैं और पैसों का इंतज़ाम करके लाता हूँ।
میں نے فوراً روتے ہوئے سسر کے ہاتھ سے وہ پیسے لیے اور فوراً اس عمارت کے اندر جانے لگی جہاں پر مجھے سسر نے جانے کا کہا تھا۔ میرے ذہن میں صرف اور صرف شہباز چل رہا تھا۔ میں تو یہ دھیان ہی نہ کر سکی کہ یہاں پر تو عمارت پر کسی بھی ہسپتال کے نام کا بورڈ تک نہ لگا تھا۔ میں فوراً ہسپتال کے اندر داخل ہوئی۔ جو ہی ہسپتال کے اندر داخل ہوئی تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ کتنی دیر تک بت بنی ششتر سی کھڑی سامنے کا منظر دیکھتی رہی۔ یہ تو منظر ہی الگ تھا۔ یہاں پر تو کسی بھی ہسپتال کا نام و نشان تک نہ تھا۔ یہ عمارت اندر سے بھی نیم اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس میں کئی زنگ آلود اور خراب سامان پڑا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ عمارت ہسپتال نہیں بلکہ کوئی پرانا کارخانہ یا پھر کباڑ خانہ ہو۔ میں حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ تبھی میرے ذہن میں سیٹیاں بجنے لگیں۔ میں نے فوراً سسر کو آواز دی کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہاں تو کوئی ہسپتال نہیں ہے۔ شہباز کدھر ہیں؟ کہیں آپ ایڈریس بھول تو نہیں گئے؟ شہباز نہ جانے کہاں ہوگا۔ واپس پلٹ کر دیکھا تو سسر بھی غائب تھا۔ اس ویران سنسان علاقے میں تنہا میں اکیلی کھڑی تھی۔ آخر یہ سب ہو کیا رہا تھا؟ مجھے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میں واپس جانے کے لیے پلٹنے ہی لگی تھی کہ تبھی مجھے اس زنگ آلود کباڑ خانے میں کچھ آوازیں آئیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی چلتا ہوا اس جانب آ رہا ہو۔ میں نے بکھلا کر جب پلٹ کر اس جانب دیکھا تو میرا وجود کانپ کر رہ گیا، کیونکہ سامنے سے تو دو قد آور ہٹے کٹے مرد میری جانب آ رہے تھے۔ ان کی شکلوں پر ایسی دہشت طاری تھی کہ جسے دیکھ کر میرا وجود تو گویا کپ کپا اٹھا تھا۔ میں فوراً وہاں سے بھاگنے لگی۔ یہ جگہ خطرے سے خالی نہیں لگ رہی تھی۔ میں اس ہسپتال سے نکلنے ہی والی تھی کہ ان دونوں مردوں نے مجھے دونوں طرف سے پکڑا اور گھسیٹ کر اندر لے جانے لگے۔ میں چیخ چلا رہی تھی اور سسر کو آواز دے رہی تھی، مگر نہ جانے سسر کہاں جا چکا تھا۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگے اور تبھی ان میں سے ایک نے میری گردن پر سوئی چبھو دی۔ انہوں نے مجھے انجیکشن لگایا تھا جس کے لگتے ہی مجھ پر بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ میں بے بسی سے روتی رہ گئی، بار بار شہباز کو پکار رہی تھی۔ یقیناً سسر نے میرے ساتھ کچھ غلط کیا تھا، یا تو وہ مجھے ان کے ہاتھ بیچ چکا تھا یا پھر اغوا کروا دیا تھا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے بے بسی سے میرے دماغ میں شہباز کا نام گونجا تھا۔ جب ہوش آیا تو پورا وجود رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ وجود میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ آس پاس دیکھنے لگی۔ یہ ایک لکڑی کا تختہ تھا جس پر مجھے باندھا گیا تھا۔ اسی پل مجھے ایک کہکے کی آواز آئی۔ یہ آواز تو میں لاکھوں لوگوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ یہ تو شہباز تھا، مگر وہ یہاں کیسے؟ شاید مجھے بچانے آیا تھا، مگر نہیں۔ دھیرے دھیرے جو باتیں میں نے سنی وہ سن کر تو میری جان نکل گئی۔ شہباز اور اس کا باپ دونوں پیشہ ورانہ انسانی جسم کی اعضاء بیچنے والے گروپ سے تعلق رکھتے تھے۔ شہباز کسی کمپنی میں نہیں بلکہ روزانہ کئی لڑکے لڑکیوں کو یرغمال بنا کر یہاں لاتا اور وہ ہٹے کٹے مرد گردے اور دل نکال کر لاکھوں میں بیچ دیا کرتے تھے۔ میں تو سمجھی تھی کہ میرا سسر ہی ایسا ہے، اس نے میرے ساتھ غلط کیا ہے، مجھے دھوکہ دیا ہے، مگر حقیقت میں تو میرا شوہر شہباز بھی اسی کھیل کا حصہ تھا۔ میرے ذہن میں بس شہباز کی بے وفائی چل رہی تھی۔ اس کے حادثے کی خبر سن کر میں کس قدر روئی تھی، جبکہ وہ تو میرے ساتھ بھی بس گیم کھیل رہا تھا۔ میں روتے ہوئے اپنے وجود پر دھیان دینے لگی، جہاں پر درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، جیسے میرے وجود پر چھریاں چلائی گئی ہوں۔ میں نے ہمت کر کے جب خود کو محسوس کرنا چاہا تو یوں لگا جیسے میرے جسم پر گہرا زخم ہو۔ یہ تو مجھے شہباز اور سسر کی باتوں سے پتہ چلا کہ ان لوگوں نے میرا ایک گردہ نکال لیا ہے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا وہ بوڑھا کھوسڑ سسر اس قدر ڈرامے باز ہو سکتا ہے۔ میں ابھی رو ہی رہی تھی کہ تبھی مجھے کچھ لوگوں کی آواز آئی جو شور مچاتے اور خبردار کرتے اندر داخل ہوئے تھے۔ ان کا آنا تھا کہ میرا شوہر اور سسر بھاگنے لگے، مگر شاید وہ لوگ ان کی گرفت میں آ چکے تھے۔ ایک شخص میری جانب آیا اور مجھے رسیوں سے کھولنے لگا۔ میں نے جب غور کیا تو میں پہچان گئی کہ یہ تو وہی رکشے والا تھا جو ہمیں یہاں اتار کر گیا تھا۔ اسی نے پولیس کو بھی بلایا تھا۔ دراصل اسے میرے سسر پر شک ہو چکا تھا، کیونکہ رکشے میں اس نے میری اور سسر کی باتیں سن لی تھیں۔ میں نے اس شخص کا شکریہ ادا کیا۔ مجھ سے چلنا دوبر ہو رہا تھا، مگر میں پھر بھی دیواروں کا سہارا لیتی اٹھی اور ان دونوں کو بے تحاشا مارنے لگی۔ انہوں نے میرا اعتبار توڑا تھا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنے روز تک میں اس قدر خطرناک انسان کے ساتھ رہ رہی تھی۔ وہ تو اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے، مگر میری زندگی برباد ہو چکی تھی۔